بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 12، یعنی کتاب میں جو درس بائی درس دیے گئے ہیں تو کتاب کے حساب سے کتاب میں جو لکھا ہے وہ ہے درس نمبر 12 شروع ہو رہا ہے۔ افعال، افعال جمع ہے فعل کی، افعال۔ تو اس درس میں فعلوں کا بیان ہوگا اور اب افعال کا بیان چلے گا۔ تو فعل کی تعریف کر رہے ہیں پہلے۔ دیکھیے آسان چیزیں ہیں، آپ ان میں سے اکثر یا تقریباً سبھی کچھ تسہیل المصادر میں پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں مصدر سے، اچھا یہ بتا رہے ہیں پہلے فعل کی 6 قسمیں ہوتی ہیں نا، وہ بتا رہے ہیں۔ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں وہ 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ بولو، مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں وہ 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ کون کون سی وہ 6 قسمیں ہیں نیچے لکھ کر بتاتے ہیں۔ ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہیں۔ کتنی ہو گئی ہے؟ 6 قسمیں ہیں۔ تو مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں وہ 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہیں، یہ 6 قسمیں ہو گئیں۔ ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے بنیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے بنیں گے۔ آپ نے تسہیل المصادر میں یہ صیغے اور ان کی گردانیں سب پڑھ لی ہیں۔ ان صیغوں کے نام کیا کیا ہوں گے؟ 6 کے 6 صیغوں کے نام بتاتے ہیں۔ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر ایک کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ صیغوں کی علامتیں تسہیل المصادر میں پڑھ چکے ہیں۔ واحد غائب کی علامت تا دال، تا ہوگی آخر میں یا دال، اور جمع غائب کی علامت نون دال۔ واحد حاضر کی علامت یا، جمع حاضر کی علامت یا، واحد متکلم کی علامت، جمع متکلم کی علامت یا میم۔ تو وہی علامتیں ہیں۔ دیکھو صیغوں کی علامتیں، صیغہ لکھا ہے یعنی اس خانے میں صیغے لکھے جائیں گے سارے، پھر نیچے لکھا ہے علامت، اس بیچ والے خانے میں علامتیں لکھی جائیں گی ہر ایک صیغے کی۔ پھر مثال دی ہے، اس خانے میں مثالیں ہوں گی ہر ایک صیغے کی۔ تو دیکھو صیغوں کے نام اوپر لکھے ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ ہر ایک صیغے کی اس صیغے کے نام کے نیچے علامت لکھی ہے۔ واحد غائب کے نیچے تا، پھر ایک مارک لگا ہے، پھر لکھا ہے دال، یعنی اس کی علامت یہ ہے کہ آخر میں تا ہو یا دال ہو۔ اور جمع غائب کی علامت لکھی ہے نون دال، واحد حاضر کی یا، جمع حاضر کی یا دال، واحد متکلم کی میم اور جمع متکلم کی یا میم۔ پھر مثال بھی دی ہے، واحد غائب کی علامت چونکہ تا اور دال دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو تا ہو آخر میں یا دال ہو، تو دونوں مثالیں دے دی ہیں۔ رفت، خرد، رفت کے آخر میں کیا ہے؟ تا، اور خرد کی علامت کیا ہے اس میں؟ دال ہے۔ خردند، اس میں کون سی علامت ہے؟ خردی، اس میں کون سی علامت؟ خردید، اس میں خردم، خردیم، یا میم۔ اب دیکھیں معروف و مجہول کا بیان۔ ہر فعل معروف ہوگا یا مجہول، ہر فعل معروف ہوگا یا مجہول، دونوں کی تعریفیں لکھی جا رہی ہیں۔ معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل، فاعل کا ترجمہ کیا ہے، کرنے والا ذکر کیا جائے۔ معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر کیا جائے۔ تسہیل المصادر میں یہ پڑھا ہوگا آپ نے، معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو۔ تو جب ذکر کیا جائے گا تو معلوم ہوگا، ذکر ہی نہ کیا جائے تو معلوم کیسے ہوگا؟ تو معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر کیا جائے، جیسے محمود خواند، محمود نے، اس مثال میں خواند فعل ہے اور اس کا فاعل محمود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان ہے۔ مجہول، مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے۔ مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے، جیسے چوب بریدہ شد، چوب، چوب مانے لکڑی، بریدن مانے کاٹنا،
چوب بریدہ شد لکڑی کاٹی گئی. اس مثال میں فاعل ذکر نہیں کیا گیا. اس مثال میں فاعل ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ معروف اور مجہول کا بیان ہوا. فعل معروف کے اندر کرنے والا فاعل معلوم ہوتا ہے اور مجہول ذکر کیا جاتا ہے فاعل کا، اور فعل مجہول کے اندر فاعل کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے. ان دونوں کے بنانے کے قاعدے آگے لکھے جائیں گے. فعل کی ایک دوسری تقسیم یہ ہے، یہ بتا دیا کہ معروف اور مجہول ان دونوں کے بنانے کے قاعدے آگے لکھے جائیں گے، کیسے معروف سے مجہول بناتے ہیں. پھر کہتے ہیں فعل کی ایک دوسری تقسیم یہ ہے. فعل کی ایک دوسری تقسیم یہ ہے کہ فعل کبھی مثبت ہوتا ہے کبھی منفی. فعل کبھی مثبت ہوتا ہے کبھی منفی. اب مثبت کی تعریف، منفی کی تعریف آپ تفصیل المصادر میں پڑھ چکے ہیں. مثبت وہ ہے جس سے کسی چیز کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، منفی وہ جس سے نہ ہونا یا سمجھا جائے. یہاں بھی دیکھ لیں تعریف. مثبت کی تعریف کر رہے ہیں. جس فعل سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اس سے فعل مثبت کہا جاتا ہے. جس فعل سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے فعل مثبت کہا جاتا ہے. جیسے زاہد نے لکھا. زاہد نے لکھا. تو یہاں پر کسی کام کا کرنا ہونا معلوم ہو رہا ہے. کون سا کام؟ زاہد نے لکھا. لکھنے کا. تو مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے فعل مثبت کہا جاتا ہے. جس فعل سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے فعل مثبت کہا جاتا ہے. جیسے زاہد نے لکھا، زاہد نوشت. محمود گیا، محمود رفت. چلے دیکھیں آگے. منفی کی تعریف کر رہے ہیں. جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو. منفی اس فعل کو کہتے ہیں جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو. جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو اسے فعل منفی کہتے ہیں. جیسے زاہد نے نہیں لکھا. زاہد نہ نوشت. زاہد نے نہیں لکھا. محمود نہیں گیا. محمود نہ رفت. تو اس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جا رہا ہے، لہذا یہ منفی ہے. اب آگے ماضی پر بتایا تھا نا، مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں. ماضی بھی ہے. پہلا ماضی ہے. تو ماضی کی وضاحت کر رہے ہیں. ماضی وہ فعل ہے جس سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے. ماضی وہ فعل ہے جس سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے. فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں. فعل ماضی کی وہ 6 قسمیں یہ ہیں جو بیان کر رہے ہیں. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی. تو فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6. پہلی قسم اور دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی ماضی تمنائی. تو یہ آپ قسمیں یاد کر کے لائیں اور یہ یاد کر کے لائیں کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں. فلاں 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 جو بھی ہیں ان کو یاد کرو اور صیغوں کی علامتیں یاد کرنا ہے. معروف کی تعریف، مجہول کی تعریف، مثبت کی تعریف، منفی کی تعریف، یہ ساری چیزیں آپ حضرات یاد کر کے لائیے. بات سمجھ میں آ گئی؟